بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 2 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال نہ سمجھو یعنی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدی، اور نہ نیاز کعبہ کی، ولا القلائد، اور نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والوں کی حرمت والے گھر کی طرف، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی کو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھولو، فاصطادوا، تو پس شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم کو نہ ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے تمہیں روکا، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ رب العزت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ مذکورہ آیت کا شان نزول۔ اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن مشرکین مکہ نے اجازت نہ دی اور یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام کھول دیں اور واپس چلے جائیں۔ اگلے سال عمرے کے لیے بغیر ہتھیار کے تشریف لائیں، صرف 3 دن ٹھہرے رہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور وہیں ذبح کیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اور پھر 7 ہجری میں دوبارہ ذی-قعدہ کے مہینے میں انہی شرائط کے ساتھ عمرہ قضا کیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص حطیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان مدینہ سے باہر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس کی بات سے مطمئن ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے بذریعہ وحی خبر پا کر صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور جب یہ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کفر سے آیا اور دھوکہ اور غداری کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے۔ یہ شخص ان کو ہانکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ ان سے دور جا چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ قضا کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنی اور دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو وہ مدینہ سے لایا تھا بطور قربانی اپنے ساتھ لیے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لے اور اس کا کام تمام کر دیں۔ یہ واقعات ابن جریر رحمہ اللہ نے اکرمہ اور سدی رحمہ اللہ سے نقل کیے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ کی تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت۔ شاعر اسلام ان افعال اور اعمال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ اور سنت کے موافق داڑھی وغیرہ رکھنا، اور اسی طرح حرم شریف، جمرات، صفا اور مروہ، قربانی، احرام اور تمام احکام شریعت شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور عطا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ شعائر اللہ سے مراد دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض اور ان کی حدود ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور شعائر اللہ کی بے حرمتی ایک تو یہ ہے کہ سرے سے ان احکام کو نظر انداز کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پر عمل تو کرے مگر ادھورا کرے، پورا نہ کرے۔ تیسرا یہ کہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے لگے۔ لا تحلوا شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ولا الشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اشہر حرم وہ 4 مہینے ہیں جن میں باہمی جنگ کرنا شرعاً حرام تھا۔ نمبر 1 ذی-قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ پھر بعد میں یہ حکم جمہور علماء کے نزدیک منسوخ ہو گیا ہے۔ ولا الہدیہ، یعنی قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو۔ عام قربانی کے جانوروں کو اضحیہ کہا جاتا ہے، مگر جو جانور اللہ کی نیاز کے لیے حرم شریف کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان کو ہدی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جانور بھی محترم ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ ولا القلائد، یعنی وہ جانور جن کے گلے میں پٹا یا ہار ڈال دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم شریف جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راستے میں کوئی ان سے تعرض نہ کرے
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عام طور پر بھی ایسے جانوروں کا احترام کیا جاتا تھا۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، یعنی بیت اللہ کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں، یعنی جو لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جیسا کہ مذکورہ واقعے میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقام حدیبیہ میں روک دیا تھا۔ قربانی کے جانور ان کے ہمراہ تھے، مگر کفار نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کے ارادے سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ارتفاق اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ ارتفاق زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار رزق حلال پر ہے، لہذا فضل کو رزق حلال سے تعبیر کیا گیا، اور اقتراب کا معنی ہے اللہ کا قرب، اور یہ چیز نیکی، عبادات اور احکام الہی کی تعمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عازمین حج اور عمرہ کا بھی احترام کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سفر حج یا عمرہ کے دوران اگر جائز ذرائع سے اکتساب رزق کیا جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، بشرط کہ نیت تجارت کی نہ ہو بلکہ خالص نیت حج کی ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جب کوئی شخص حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خشکی کا شکار اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا غیر محل الصید وانتم حرم۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے، اب تمہارے لیے شکار مباح ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور طواف کی اجازت نہ تھی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو واپس آنا پڑا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اس قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کرے، جو کچھ ہو گیا اس پر درگزر کرو۔ جبکہ اللہ رب العزت نے تمہیں غلبہ دے دیا ہے تو اب تم ان پر زیادتی نہ کرو جس طرح مشرکین تم پر زیادتی کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دے۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح الحب فی اللہ میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث ہے، اسی طرح البغض فی اللہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے۔ مشرکین سے نفرت ضرور ہے، مگر یہ نفرت ان کے خلاف دشمنی کا رنگ اختیار نہ کرے،
انہوں نے بلا شبہ تم پر زیادتی کی ہے، لیکن تمہیں ان پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی ایفائے عہد کا حکم دیا، اس کو پورا کرو۔ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ مجرمین کی گرفت کرے گا تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔